فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا دے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ماشاء اللہ، یہ تھے عبداللہ ابن سلام جو کہ دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے، میرا دل بدل دے۔ آگے انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچا دے اور اس مہینے کی تمام برکات اور فضائل سے ہمیں آراستہ کر دے۔ رمضان مبارک کے جو فضائل ہیں اور جو مسائل ہیں، ان کے اوپر مختصر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے مدد کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا عبدالماجد صاحب کو، کہ وہ مختصر رمضان مبارک کے فضائل اور اس کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو فرمائیں۔ جناب مولانا عبدالماجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میرے دوست احباب، السلام علیکم۔ آج اس موقع پر مشورے سے مجھے ذمہ دار بنایا گیا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میری زبان سے ایسے الفاظ نکلوا دے جو میرے لیے بھی باعث نجات ہو اور آپ حضرات کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ یہ پروگرام جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، یہ چونکہ پروجیکٹر پر پیش کرنا تھا اور کچھ اس میں احادیث وغیرہ آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، لیکن کچھ فنی خرابی کی وجہ سے پروجیکٹر پر صحیح سے ڈسپلے نہیں آ رہا، اس لیے میں براہ راست آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ میرے دوستوں، سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کرنے کا اعلان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت بڑا مقصد بھی ذکر کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد اگر وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت اس رمضان سے جو اس بندے سے مطلوب ہے، جو چاہتے ہیں، وہ یقیناً حاصل ہو جائے۔ تو ہم اپنا موازنہ کریں گے اس رمضان المبارک جو ہم قریب انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، کہ آیا وہ مقصد جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اگر وہ ہمیں حاصل ہو گیا تو یہ رمضان المبارک ہمارے لیے باعث نجات ہے اور ثواب کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، سب سے پہلی بات، سن 2 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر لینے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو اگلے سال رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے،
بلکہ رمضان کا مہینہ اس مہینے کو ماہ صیام قرار دیا گیا اور اس کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض تھے. یہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا. اس سے پہلے روزے کی کیا کیفیات تھی، کیا اس کی تعداد تھی، اس موضوع پر ہم بحث نہیں کریں گے. مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے. 13، 14 اور 15 بھی تاریخ کا چاند کے اعتبار سے روزے رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ محرم میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب یہ روزے فرض کر دیے گئے تو ان روزوں کی فرضیت ختم کر دی گئی. اس لیے مسلمانوں کے بارے میں قرآن کریم میں اعلان کیا گیا کہ اب تم پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت کے اندر اس کا وہ بڑا مقصد بھی بیان کیا گیا، لعلکم تتقون. ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہو جائے اور صرف اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی خشیت اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ اپنے اس تقاضے کو دبا لے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرے اور اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا لے. علماء نے یہ تقوی کی تعریف کی ہے. یعنی روزے رکھنے کا مقصد قرآن کریم نے بیان کیا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ پورا مہینہ اس بات کی ریہرسل ہے، پریکٹس ہے کہ جس طرح کچھ حلال چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ آدمی کی وہ ضروریات ہوتی ہیں اور آدمی ان ضروریات کو پورا کرنے کا مجاز ہے، اس کے لیے وہ جائز ہے. لیکن اللہ پاک نے ان چیزوں پر پابندی لگا دی کہ اس وقت میں آپ نے کھانا نہیں ہے، اس وقت میں آپ نے پینا نہیں ہے، اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ مہینہ پورا کا پورا اس بات کی پریکٹس ہے، گویا کہ یہ ایک تربیتی کورس ہے ان 11 مہینوں کے لیے کہ جس طریقے سے اس مہینے میں اپنے آپ کو آپ نے جائز کاموں سے بھی روک لیا ہے تو اگلے 11 مہینوں میں آپ نے ناجائز کاموں سے رکنے کی تربیت حاصل کر لی ہے. اب جو شخص اس تربیت کو حاصل کر لے گا تو یقیناً وہ اگلے 11 مہینوں میں بھی انشاءاللہ العزیز ان ناجائز کاموں سے بھی اس کے لیے رکنا آسان ہو جائے گا. اس موقع پر میں آپ کے سامنے عرض کروں، بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے روزے کے فضائل اور ایک ہے روزے کے مسائل. میرے دوستوں، یہ جو استقبال رمضان کے حوالے سے جو عنوان رکھا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے سے پہلے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کس طریقے سے اس رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور اہم احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو 2 چیزیں ہوں گی، ایک فضائل اور ایک مسائل. سب سے پہلے تو ہمیں رمضان کے فضائل کے حوالے سے کچھ احادیث پڑھنی چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ رمضان کے مہینے کا شوق ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ آیا اتنا بڑا مہینہ ہے، اتنا عظمت والا مہینہ ہے اور وہ ہمارے پاس آنے والا ہے، تو ہم کس طریقے سے اس مہینے کے فوائد کو حاصل کر لیں. تو اگر ہم پہلے سے اس کے فضائل پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، جب رجب کا چاند نظر آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان
2 مہینے جو ابھی رمضان کے اندر باقی ہیں اپنی عمر میں برکت کے لیے دعا مانگیں کہ ایسا بڑا مہینہ آنے والا ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو کمائی کا مہینہ ہے، جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عمر میں برکت کی دعا کرنا، تاکہ ہم اس مہینے تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے وہ فضائل اور وہ ثواب اور وہ نعمتیں حاصل کر لیں کہ جس میں ہر شخص ایک نفل پڑھ لے تو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے، اور فرض پڑھ لے تو وہ کئی گنا بڑا چڑھا کر کے اس کو اس کے نام اعمال کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری مہینے میں ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اس مہینے میں رات کا قیام کو ثواب کی چیز بنایا، اور اس مہینے میں جو شخص کسی نفل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ اسی لیے رمضان کے 5 خصوصی انعامات ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا مغفرت کرتی ہیں، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام تو رمضان المبارک کے فضائل کا مطالعہ کرنا۔ ابھی دیکھیں چند مختصر احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے مختصر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان فضائل کا مطالعہ کر کے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور شوق کے ساتھ اس کا استقبال کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بھی ارشاد فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس لیے اسی طریقے سے دوسرا کام ہے روزے کے مسائل کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو کچھ ہم روزے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں روزے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو 3 چیزوں سے روکنا۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے نہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو 3 چیزوں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا، پینا اور جماع۔ بیوی کے ساتھ جائز تعلقات قائم کرنا، اس سے رک جانا، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا اور جماع سے رک جانا، یہ روزے کے معنی ہے، اور اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اب ہم بات کریں گے کن لوگوں پر روزہ فرض ہے۔ مسلمان، عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم شخص پر۔ لہذا ایسا شخص جو مسلمان نہ ہو اس پر روزہ فرض نہ ہوگا، کوئی مجنون ہو، پاگل ہو، اس پر روزہ فرض نہ ہوگا، کوئی نابالغ ہو، اس پر روزہ فرض نہ ہوگا، کوئی بیمار ہو، اس پر روزہ فرض نہ ہوگا، کوئی مسافر ہو، اس پر بھی روزہ فرض نہ ہوگا۔ ایک مسئلہ یہاں پر سمجھ لیں کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ سفر کے دوران روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے، اس کو بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو بعد میں قضا کرنی چاہیے، قضا کرنی پڑے گی، یہ قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں دن کے وقت سفر کرنا ہوتا ہے، ہم رات سے اپنا ارادہ کر لیتے ہیں کہ چونکہ مجھے دن میں سفر کرنا ہے اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس لیے وہ صبح سے ہی روزہ نہیں رکھتا۔ میرے دوستوں یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
بلکہ جب تک اس کا سفر شروع نہیں ہوا ہے اس وقت تک اس پر روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے۔ اگر اس کو دوپہر میں یا شام کے اوقات میں سفر شروع کرنا ہے اور صبح کے اوقات میں یہ اپنے مقام پر مقیم ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں اگر روزہ رکھنے سے پہلے اس کا سفر شرعی شروع ہو گیا اور وہ اپنی آبادی اور شہر سے باہر نکل گیا تو اب اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بیمار ہے، اس بیماری کا تعین کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے کہ خود ہم اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں بھئی میں بیمار ہوں۔ یہ بیماری کا تعین یہ ماہر دیندار ڈاکٹر اس کا تعین کرے گا۔ اگر کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر اس بات کا تعین کر لے کہ ہاں آپ کی بیماری اس درجے کی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا مزید کوئی جسم کے اندر اور بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہے، یا جان کا خطرہ ہے، اتنی کمزوری ہے، تو اب اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس لیے ان باتوں کا بھی خیال کریں کہ ہم خود اپنے آپ سے یہ نہ سوچیں کہ مجھے بیماری ہے تو میں روزہ نہ رکھوں۔ روزے کی شرائط میں سب سے پہلی چیز نیت کرنا ہے۔ ہم اگر فرض روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم رات ہی سے نیت کر لیں کہ بھئی صبح صادق سے پہلے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اب نیت کیا چیز ہے؟ زبان سے الفاظ کہنا یہ ضروری نہیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، لہٰذا اگر اس کا ارادہ ہے تو یہ نیت کافی ہے۔ اس نے زبان سے نہیں کہا، اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا، بلکہ خود اس نے دل کے اندر ارادہ کر لیا، اب یہ کافی ہے کہ وہ اس کی نیت ہو گئی۔ اس لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ روزے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، فرض، نفل، قضا کا روزہ، نذر وغیرہ کا روزہ۔ تو فرض اور نفل روزے کے اندر تو رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ باقی روزوں میں قضا کا روزہ، کفارے کا اور نذر غیر معین کا روزہ، ان میں رات کی نیت کرنا ضروری ہے۔ فرض اور نفل روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ روزہ کن لوگوں کے لیے چھوڑنا جائز ہے؟ مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مسافر جو سفر شرعی پر ہو، اسی طرح حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی خواتین، اور اسی طرح بہت بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اب اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا اور آئندہ بھی اس کی صحت ایسی ہے کہ اس بیماری سے جانبر ہونا اس کے لیے بظاہر مشکل لگ رہا ہے، اتنی عمر ہو چکی ہے، یا بیماری ایسی کا علاج ہے کہ اب اس کے لیے اس سے صحت یاب ہونا مشکل ہے، تو رمضان شروع ہو جانے کے بعد وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ روزے کا فدیہ 2.25 سیر کلو گندم، 2.25 کلو گندم، یا اس کی قیمت وہ کسی فقیر اور محتاج شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہو وہ اس کو ادا کر دے، تو اس طرح روزے کا فدیہ ادا ہو سکتا ہے۔ اور اگر رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ فدیہ ادا کر دے تو یہ فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ وہ اس سے درست ہو سکتا ہو، صحت یاب ہو سکتا ہو، اب اس کے لیے فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار کرے، اگر وہ صحت مند ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرے، اور اگر وہ صحت مند نہ ہو سکا تو اب اس کی ورثہ اس کی فدیہ ادا کر رہے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی شخص اس کے ذمہ بہت سارے روزے تھے اور وہ روزے نہ رکھ سکا، قضا بھی نہ کر سکا اور اپنی زندگی میں فدیہ بھی ادا نہ کر سکا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان فدیے کو ادا کرنے کے لیے اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جائے کہ بھئی اتنے روزے میرے ذمہ فرض تھے، میں رکھ نہ سکا اور میں اس کی قضا بھی نہ کر سکا، لہٰذا میرے مال میں سے اتنا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر اس نے یہ وصیت نہیں کی تو ورثاء کے اوپر ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ادا کر دیں، اگر وہ چاہیں تو ادا نہ کریں، تو یہ بھی سمجھ لیں۔ تو اگر کسی کے ذمہ روزے ہوں تو وہ وصیت کر کے جائے
کہ میرے ذمے اتنے روزے ہیں، اس کا فدیہ میرے مال میں سے ادا کر دیا جائے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ وصیت بھی کر کے چلا گیا تو تمام مال اس کے فدیے میں ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور ایک حصے میں جتنا فدیہ بھی ادا ہو سکتا ہوگا وہ ادا کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کا کل مال ہی کل جائیداد 3 لاکھ روپے تھی، لیکن اس کے اوپر روزوں کا فدیہ ہی 2 لاکھ سے اوپر کا ہے، تو اب ورثاء کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ سارا فدیہ ادا کریں، بلکہ 1/3 مال میں سے فدیہ ادا کیا جائے گا اور باقی مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اس کے بعد ورثاء چاہیں تو اپنے اپنے حصے میں سے بقیہ فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے روزوں کا فدیہ ادا کرنا مال میں سے جائز تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر وصیت کر جائے تو 1/3 مال میں سے روزے کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ کس شخص کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے؟ اس حوالے سے مریض جس کا مرض بڑھ جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین، اور شدید بھوک پیاس کی وجہ سے کہ جان جانے کا خطرہ ہو جائے۔ ایک بات یہاں پر سمجھ لیں، کچھ لوگ محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں، مشقت والا کام کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے کہ بھئی ہمارا کام دھوپ میں کام کرنے کا ہے، گاڑی چلانے کا ہے، ٹھیلا چلانے کا ہے، اور اسی طرح مشقت والا کام ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھتے، بلکہ بعد کے دنوں میں رکھ لیتے ہیں یا رکھتے نہیں ہیں، فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو ملازمت کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ملازمت کی وجہ سے روزہ توڑنا بھی جائز نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے کام میں کچھ تخفیف کر لے، اور بلکہ مالک کو چاہیے کہ اس کے کام میں کچھ تخفیف کر لے، یا کچھ اس مہینے کے لیے وہ اپنے کام اور اس کی نوعیت کو تبدیل کر لے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، یا ان کا روزہ درمیان میں فاسد ہو جاتا ہے، جیسا کہ عورت کو حیض آ جائے، نفاس کا سلسلہ ہو جائے، یا کوئی نابالغ بچہ بالغ ہو جائے، یا کوئی مسافر سفر شری سے واپس آیا، سب لوگوں کا روزہ تھا، تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کا احترام کریں۔ اب ان کے لیے سب کے سامنے کھانا پینا اور دوسروں کے سامنے اپنی حالت یعنی روزے بغیر روزے کے ظاہر کرنا، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے رمضان کا احترام کرنا ضروری ہے کہ وہ مغرب تک، غروب آفتاب تک روزے دار کی مشابہت اختیار کیے رہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کھاتے پیتے رہیں۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے باہمی تعلقات قائم ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، رمضان کے مہینے میں اگر اس نے رمضان کا روزہ رکھا ہو اور اس نے 3 کام کر لیے، جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا، یا جان بوجھ کر بیوی سے تعلقات قائم کر لیے، بھلے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اب اس کے اوپر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو گئے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے وہ نفل روزہ ہو، قضا کا روزہ ہو، یا اور نظر وغیرہ کا روزہ ہو، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ صرف رمضان کے روزے میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر شک و شبے کی بنیاد پر اس نے روزہ توڑ دیا تو اب بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی، صرف رمضان کے روزے کی قضا کرے گا۔ ایک مسئلہ، اگر روزے میں انزال ہو جائے، بغیر شہوت کے انزال ہو جائے، بیوی کے ساتھ تعلقات یا پوس و کنار اور قریب ہونے کی وجہ سے اگر انزال ہو جائے تو اس صورت میں صرف اس کے اوپر قضا واجب ہوگی، قضا کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ یہ بات بھی سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دن کے اوقات میں روزے کی حالت میں سو رہا ہو
اور اس کو احترام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور نہ اس کے اوپر کوئی کفارہ یا قضا واجب ہوگی، بلکہ اس کا روزہ اسی طریقے سے قائم رہے گا۔ اگر جاگتے حالت میں اس کا انزال ہو جائے تو صرف قضا واجب ہوگی، اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں کچھ کام مکروہ ہیں، جیسا کہ بلا عذر چکھنا، جیسے کہ خواتین ہوتی ہیں کھانے کا نمک وغیرہ چکھ لیتی ہیں تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا اس کا پانی وغیرہ منہ میں لے کے فوراً تھوک دیا تو اس سے بعض اوقات اگر وہ چیز اس کے ذرات حلق میں چلے گئے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے فوراً تھوک دیا تو یہ کام انتہائی غلط بات ہے، مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ الٹی ہو گئی، الٹی ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر الٹی ہو جانے کے بعد اس کو سیدھی کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی ہو جانے کے بعد سیدھی کیسے کریں گے کہ الٹی آئی اور ہم نے دوبارہ اس کو حلق میں لے لیا، تو یہ میں نے الٹی کے اعتبار سے اس کو سیدھا کہہ دیا۔ لیکن اگر کسی کے حلق سے جیسے ڈکار آ جاتی ہے، ہم چونکہ سحری میں خوب کوشش کرتے ہیں کہ پورا دن ہمیں گزارنا ہے تو پیٹ کی گنجائش سے ہم کچھ زیادہ اسٹور کر لیتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد اس کو ڈکار آ گئی، ڈکار آ جانے کے بعد کچھ ذرات کھانے کے اس کے منہ میں آ گئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر منہ میں حلق میں آ گئے لیکن اس نے باختیار ان ذرات کو واپس اندر لے لیا، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بات بھی سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات مچھلی آ جاتی ہے، کھٹا کھٹا سا پانی آ جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ دوبارہ اس کو واپس اندر لے لے گا باختیار تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی کو الٹی ہو گئی، منہ بھر کے قے ہو گئی، بہت ساری الٹی ہو گئی، اس الٹی ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ الٹی ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات بھی خوب سمجھ لیں۔ ہاں، صرف ایک صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کسی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر الٹی کی، یعنی باقاعدہ حلق میں انگلی ڈال کر کے اس نے جان بوجھ کر الٹی کی، اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور الٹی بھی خوب منہ بھر کے ہوئی، منہ بھر کے مطلب اتنی مقدار میں ہوئی کہ اس کو روکنا مشکل تھا، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند مسائل میرے ذمہ لگائے گئے تھے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔